السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ زاد الطالبین کی اگلی 10 حدیثیں پڑھیں گے، کیونکہ گزشتہ سبق کے اندر ہم زاد الطالبین کی پہلی 10 حدیثیں پڑھ چکے ہیں۔ تو دیکھیے ترجمہ الحمدللہ۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 11 ہے الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ الظلم ظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ظلم پسند نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں کہ جو انسان ظلم کرتا ہے وہ قیامت کے دن بھی اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان جو ہے نا وہ اپنے حال پر رحم کھائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے، اور کسی بھی قسم کا کسی کے اوپر جو ہے نا وہ ظلم اختیار نہ کرے۔ البادئ بالسلام، سلام میں ابتدا کرنے والا بریء من الکبر، تکبر سے بری ہوتا ہے۔ یعنی اس کا کیا مقصد ہے؟ کیونکہ دیکھیں تکبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر کی تعریف یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو تمام کاملات کا اہل سمجھنا اور دوسرے کو اس کا اہل نہ سمجھنا، ٹھیک ہے؟ تو تکبر کی مذمت قرآن پاک میں بہت زیادہ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ متکبروں کو پسند نہیں فرماتے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بہرحال اس کی صورت یہ ہے کہ دیکھیں جب ہم لوگوں سے زیادہ متعارف ہوتے رہتے ہیں اور ان کو بار بار سلام کرتے ہیں تو پھر ہمیں نا اپنا جو ہے وہ ہمیں اس کا علاج ہی یہی ہوتا ہے کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے نا تو اس کے اندر تکبر جو ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے، تکبر والی اس کے اندر صفت نہیں آتی۔ اسی لیے ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ سلام کو عام کرنا چاہیے۔ کسی کا سوچنا ہے کہ وہ ہمیں سلام کرے گا، اس سے پہلے ہی ہمیں خود کر لینا چاہیے۔ حدیث نمبر 13 ہے الدنیا سجن المؤمن، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، و جنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مقصد کیا ہے کہ دیکھیں دنیا کے اندر مومن جو ہوتا ہے نا وہ زندگی کو اچھے سے نہیں گزارتا۔ دنیا میں مومن کو ہر چیز جو ہے نا وہ قید لگتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے احکام بجا ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے نا وہ ڈرتا ہے، کیونکہ اسے یہ چیز ہوتی ہے کہ آخرت کی جو ایک منظر ہوتا ہے نا اس کے سامنے ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ دنیا کے اندر جو ہے نا اس کو قیدی کا، یعنی اس کے ساتھ یہ کہا کہ دنیا ایسے جیسے اس کے لیے قید خانہ، یعنی جس طرح کے قید خانے میں رہنے والا انسان اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا، تو اسی طرح جو دنیا میں مومن ہے وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے زندگی گزارتا ہے۔ اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس کا مطلب کہ کافر دنیا میں آزاد ہو کر زندگی گزارتا ہے، جو جس کا دل چاہتا ہے وہ کام کرتا ہے، دنیا کو اپنا گھر سمجھتا ہے۔ اسی طرح وہ یعنی کہ مومن جو ہوتا ہے نا وہ جنت کو اپنا مسکن اور اپنا گھر سمجھتا ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 14 ہے السواک مطہرۃ للفم، مسواک منہ کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے، ومرضات للرب، اور رب کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہاں پر مسواک کی جو ہے نا فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے روحانی جسمانی بہت سارے فائدے ہیں، اور مسواک کے علماء نے کوئی 72 سے زیادہ فائدے لکھے ہیں، جس میں سے سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو بندے کو مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے، اور دوسرا اس کو اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ اور جسمانی فائدے بھی بہت زیادہ ہے کہ جو انسان مسواک کرتا ہے اس کو بلغم بھی اس کی ختم ہوتی ہے، سر میں درد ختم ہوتی ہے، آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے، معدہ بھی درست رہتا ہے، زبان کی بھی صفائی ہوتی ہے، کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے، بڑھاپے کو یہ چیز دور کرتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ موت کے وقت جو ہے نا وہ کلمہ طیبہ نصیب ہو جاتا ہے۔ اور الید العلیٰ خیر من ید یسریٰ، 15ویں حدیث ہے من ید سفلیٰ، کہ اوپر والا ہاتھ جو ہے نا خیرن وہ بہتر ہے من ید سفلیٰ، نیچے والے ہاتھ سے۔ ہمیشہ دیکھیں کہ اوپر والا ہاتھ جو ہوتا ہے نا وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، یعنی دینا جو ہے نا وہ زیادہ اچھا ہے بجائے لینے سے۔ تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ انسان کو جو ہے نا عطا کرنے والا، دینے والا بننا چاہیے، لینے والا نہیں۔ اور اسی طرح ایک اللہ تعالیٰ کو یہ جو سوال ہوتے ہیں نا یہ کرنا بھی پسند نہیں ہے، اسی لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ سوال یعنی مانگنا نہیں چاہیے، اور اگر ہمیں مانگنا ہی ہوتا ہے تو ہمیں اللہ رب العزت سے جو ہے نا وہ مانگنا چاہیے۔ حدیث نمبر 16 ہے الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت جو ہے نا وہ زنا سے زیادہ سخت ہے۔ کیوں؟ اس لیے سخت ہے کہ دیکھیں دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے کہ زنا بہت زیادہ سخت ہے، غیبت سخت نہیں ہے، لیکن حدیث یہ کہتی ہے کہ غیبت سے زیادہ زنا سخت ہے، یعنی زنا سے زیادہ غیبت سخت ہے۔ وہ اس لیے کہ دیکھیں جو زنا کرنے والا ہوتا ہے نا وہ گناہ کر کے نا اپنے گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، اور ہر ٹائم وہ شرمندہ بھی ہوتا ہے، اللہ سے توبہ استغفار بھی کرتا ہے، جبکہ غیبت کرنے والا گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا،
وہ ایک محاورہ ہے، وہ کہتا ہے میں نے تو سچ کہا ہے، اسے برا لگتا ہے تو لگے. تو یہ جو ہے نا وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا اور نہ اس کے اوپر شرمندہ ہوتا ہے. اس وجہ سے کہا کہ غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے. حدیث نمبر 17 الطہور شطر الایمان، کہ پاکی ایمان کا حصہ ہے. طہارت نصف ایمان ہے. طہارت پاکی نظافت کو کہتے ہیں اور اس کی ضد نجاست آتی ہے. مقصد یہاں پر حدیث میں بتایا گیا ہے کہ طہارت نصف ایمان ہے. محدثین فرماتے ہیں جب ایک کافر مسلمان ہو جائے اس کے پچھلے گناہ خواہ صغیرہ ہو کبیرہ ہو معاف کر دیے جاتے ہیں. تو یہ کل ہوا، اور وضو یعنی طہارت حاصل ہونے سے اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور کبیرہ نہیں معاف ہوتے. تو یہ نصف ایمان ہے. القرآن حجت لک او علیک، قرآن تیرے لیے دلیل ہے یا تجھ پر دلیل ہے. تیرے لیے کا مقصد یہ کہ دیکھیے اگر ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو قرآن ہمارے حق میں گواہی دے گا، اور اگر ہم قرآن کو نہ پڑھتے ہیں نہ اس کے اوامر پر عمل کرتے ہیں، نواہی سے منع ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، تو پھر قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا. حدیث نمبر 19 ہے الجرس مزامیر الشیطان، گھنٹی جو ہے وہ شیطان کی بانسری ہے. اس حدیث میں یہ بات فرمائی گئی کہ شیطان کی جو بانسری ہے نا وہ مطلب گھنٹی جو ہے وہ شیطان کی بانسری ہے، کہ جس طرح گانا بجانا انسان کو ذکر سے روک دیتا ہے نا، اسی طرح انسان کو ذکر عبادت وغیرہ سے رک جاتا ہے. اور اسی وجہ سے فرمایا کہ گھنٹی جو ہے نا وہ شیطان کی بانسری ہے. اور حدیث نمبر 20 جو ہے وہ النساء حبائل الشیطان، عورتیں جو ہے وہ شیطان کا جال ہے. یعنی اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ عورت جو ہے وہ شیطان کا جال ہے. اس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو بھی مبعوث نہیں فرمایا مگر یہ کہ شیطان اس بات سے ناامید نہیں ہوا کہ ان کو عورتوں کے ذریعے سے جو ہے ہلاک کر دے. تو اسی طرح یہ بات بتائی گئی ہے یہاں پر کہ انسان جو ہے نا، یعنی کہ عورتوں کو یہاں پر خطاب کرنے کا مقصد یہ اے عورتوں تم جو ہو میرا آدھا لشکر ہو. یعنی یہ شیطان عورتوں سے کہتا ہے کہ تم میرا آدھا لشکر ہو، تم میرے ایسا تیر ہو جس کی وجہ جو میں تمہاری وجہ سے جو تیر مارتا ہوں تو اس سے خطا وہ تیر جو ہے نا وہ نہیں کھاتا. تو یہاں پر یہی بات بتائی گئی ہے کہ عورتیں جو ہے نا وہ شیطان کا جال ہے. ظاہر ہے جب یہ بن سنور کر باہر نکلتی ہیں اور بہت سے مردوں کا رجحان ان کی طرف ہوتا ہے، بد نظری ہوتی ہے، بد اخلاقی ہوتی ہے، تو اس طرح سے جو ہے نا یہ بات کہی گئی ہے. بہت سارے انسان کے اعمال اور اسی طرح ذکر وغیرہ میں غفلت سی آ جاتی ہے. تو یہاں تک جو ہے 10 حدیثیں ہو چکی ہیں اور یہاں پہ ہم نے ترجمہ اور آسانی کے ساتھ جو ہے نا اس کے مفہومات کو پڑھ لیا ہے. آپ اسے اچھے سے یاد کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور انشاءاللہ ہم آگے جو ہے نا اگلا سبق اس کی آگے والی ویڈیو میں پڑھیں.